الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا السلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ جل علا کی حمد و ثنا حضور تاجدار کائنات فخر موجودات فخر آدم و بنی آدم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے آمینہ کے دلارے زہرا کے بابا حسنین کے نانا نیر طابہ رازدار ما اوحا صاحب علم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک مالک رکاب امم فخر عرب و عجم فخر جمیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین بزرگوں میرے بھائیوں معزز سادات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اور آپ انتہائی خوش نصیب ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان لمحات کے اندر جب کوئی شخص کاروبار کر رہا ہوگا، کوئی دنیاوی معاملات میں مشغول ہوگا اور کوئی بد نصیب گناہوں کا شکار ہو رہا ہوگا، میں اور آپ اپنے مقدر پر قربان جائیں۔ رب نے مجھے پیاروں کی باتیں سنانے کے لیے چن لیا ہے اور آپ کو محبوبوں کی باتیں سننے کے لیے چن لیا۔ جب چن ہی لیا ہے تو پھر بات ایسے ہو کہ بات کا حق ادا ہو جائے۔ لمبا چوڑا خطاب میں نے کوئی نہیں کرنا، لیکن جتنی دیر میں بات کروں آپ نے اپنی توجہات کا مرکز اور محور میری ذات کو بنا کے رکھنا ہے۔ نہ میں اپنی بات کرنے کے لیے آیا ہوں، نہ آپ اپنی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بات ہوگی تو میرے حضور کی بات ہوگی، بات ہوگی تو حضور کے غلاموں کی بات ہوگی۔ اس لیے پوری توجہ کے ساتھ، جس کو کہیں پر بھی قرار نہ ملے میرے حبیب کی باتیں وہ بھی کرے، رب اس کو بھی قرار عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں حضور کا غلام بنایا، حضور کا امتی بنایا، وگرنہ انبیاء یہ قصیدے پڑھتے رہے، خواہشیں کرتے رہے کہ ہم حضور کے امتی ہو جائے۔ سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے ہم پر کہ اس نے حضور کا نوکر بنایا۔ موضوع سخن میرا اللہ والوں کی شان ہے۔ مالک کائنات نے اپنے خاص بندوں کو خاص قسم کی طاقت عطا فرمائی۔ وہ عام لوگ نہیں ہیں۔ کہتے جی وہ بھی تو انسان ہے، کھاتے پیتے سنتے بولتے کلام کرتے جاگتے سب کچھ ایسے ہی جیسے ہمارا ہے، تو وہ کیسے پھر مختلف ہوئے؟ میں نے کہا حضور فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ فرمایا ایک عام شخص دیکھتا ہے اس کی نگاہ کوئی اور ہے، لیکن بندہ مومن دیکھے اس کی طاقت کوئی اور ہے۔ فرمایا اس سے ڈرنا، اس سے بچنا، کیونکہ وہ آنکھوں سے نہیں بلکہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہر چیز وہ دیکھ لیتا ہے، پردے ہٹ جاتے ہیں، حجابات ختم ہو جاتے ہیں۔ مالک نے اپنے ولیوں کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ مالک ان کی آنکھوں میں وہ غیبی طاقت عطا کرتا ہے کہ یہ
دور تک اس نظر سے دیکھ سکتے ہیں. ان کے ہاتھوں میں وہ طاقت ہے جو عام لوگوں کے ہاتھوں میں قوت نہیں ہے. مالک ان کو وہ قوت عطا کرتا ہے جس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مصطفیٰ کہنے لگے، فرمایا اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا ہے، من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب. فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. کوئی جو رب کے ساتھ جنگ کر سکے؟ کسی میں اتنی سکت، اتنی طاقت ہے کوئی جو اللہ کے ولی کو چیلنج کرے اور یہ چیلنج اس کا خدا تک پہنچ جائے؟ مالک کا یہ میرا مد مقابل ہے، کوئی نہیں کر سکتا. حضور فرماتے، اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ نیک کام کرتا رہتا ہے، اعمال صالحہ کا ارتکاب کرتا رہتا ہے اور اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ میں اس کو وہ مقام عطا کرتا ہوں. کنت سمعہ الذی یسمع بہ، کنت بصرہ التی ینظر الی. حضور نے فرمایا اللہ کہتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. کنت یدہ التی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. کنت رجل التی یمشی بہا، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. اگر میرا وہ بندہ ہاتھوں کو اٹھا کر کوئی دعا کر لیتا ہے تو اس کے ہاتھ بعد میں چہرے پر آتے ہیں، اس کی ندا اور فریاد کو پہلے پورا کر دیا جاتا. کیا مطلب ہوا؟ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ تو آنکھیں بننے سے پاک. میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ تو کان بننے سے پاک، وہ تو صلاحیت کرنے سے پاک، جسم و جسمانیت سے پاک. کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے کانوں میں وہ خاص قوت پیدا کر دیتا ہے جو اور کسی کے کانوں میں نہیں ہوتی ہے. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، آنکھوں میں وہ قوت ہوتی ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہوتی. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ہاتھوں میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ جو کسی اور کے پاس نہیں ہوتی. اگر زبان بننے کی بات وہ بولتا ہے تو دور تک بات جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر نظارہ کرنا ہو تو فاروق اعظم کو دیکھیے، منبر پر بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، اچانک کہنے لگے یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف سے ہو کر حملہ کرو. صحابہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی ہوا کیا ہے، ہم تو یہاں پر بیٹھے آپ کا خطاب سن رہے تھے، آپ کہہ رہے ہیں ساریہ پہاڑ کی طرف سے ہو کر حملہ کرو. کہتے ہیں حضرت ساریہ کا لشکر وہ میلوں دور نہامند کے مقام پہ جنگ لڑ رہا ہے، فاروق اعظم منبر پر بیٹھ کر ان کو دیکھ بھی رہے ہیں اور گفتگو بھی کر رہے ہیں. اور صرف کمال یہ نہیں دیکھتے ہیں بولتے ہیں، بلکہ کمال یہ بھی ہے کہ جو فاروق اعظم جملے بولتے ہیں میلوں دور، بغیر سیٹلائٹ کے، بغیر ان ترقیوں کے، بغیر وائی فائی کے کنیکشن کے، یہ طاقت ہے ان کی زبان میں. وہ ادھر سے بولتے بھی ہیں اور ادھر حضرت ساریہ فاروق اعظم کے جملوں کو سماعت بھی کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی طاقت ہے ان کے جملوں میں. کہتے ہیں ساریہ پہاڑ کی طرف سے ہو کر حملہ کرو. حضرت ساریہ نے جملے سن لیے اور آپ اوپر سے گھوم کر آئے. مالک نے فتح یابیاں عطا کی. واپس پلٹے نا جب تو جو ان کے ساتھ تھے نا وہ کہنے لگے یار حضرت عمر کی آواز آئی تھی ہمیں، لیکن ہم تو وہاں پر تھے. کہنے لگے حضرت فاروق اعظم نے ادھر سے منبر پہ کھڑے ہو کر کہا تھا ساریہ پہاڑ کی طرف سے حملہ کرو. یہ ہے خدائی طاقت، یہ ہے مالک کی دی ہوئی قوت کہ فاروق اعظم میلوں دور کھڑے دیکھ رہے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، آپ کے جملوں کو وہ سماعت بھی کرتے ہیں. میں نے کہا یار فاروق اعظم کا مقام وراء الورا، غوث اعظم کا مقام وراء الورا. داتا صاحب بڑی عظیم ہستی ہیں، بایزید بستامی، نور الدین زنگی، پیر میر علی شاہ، پیر جماعت علی شاہ، پیر دیدار علی شاہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی، سب بڑے کمال ہیں. لیکن مجھے کہنا پڑے گا کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے اور ایک کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ تو حضور کے غلاموں کی طاقت ہے نا. یہاں پر لوگوں کو حضور کی شان سمجھ نہیں آئی. وہ کہتے ہیں نبی تو ہمارے جیسے ہی ہیں. ادھر تو حضور کے نوکروں کا جواب ہی کوئی نہیں. مالک نے وہ قوت عطا کی. اللہ ان کے کانوں میں، زبان میں، ہاتھ میں، ہر چیز میں وہ قوت عطا کرتا ہے جو اور کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے.
اور پھر زمانہ ان کے نام لیتا ہے، پھر ان کی ہاتھ طرف شورے ہوتے ہیں، پھر مالک دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ کسی نے دیکھا نا، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے اور پیر میرل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ وہاں پر جلوہ گر ہیں، تو لوگ کہنے لگے حضرت آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو حق فرید یا فرید کی جگہ اللہ اللہ کرنی چاہیے؟ تب بھی ایسے لوگ تھے، آج بھی ہیں، ان کو اللہ اللہ نہیں کرنی چاہیے، حق فرید یا فرید، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے کہا یار مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ فرید کا رب بھی فرید فرید پکار رہا ہوگا۔ کہنے لگے آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی، آپ سے اس بات کی توقع نہیں تھی، یہ کیا بات کی آپ نے؟ فرمایا میں نہیں کہہ رہا، قرآن پڑھ، اللہ فرما رہا فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون۔ اور تو میری بات کر کے دیکھ، میں لوگوں کی زبانوں پر تیرے چرچے کروا دوں گا۔ اللہ کے جس ولی نے ساری زندگی رب رب کرتے گزاری ہے، مالک نے اب اس کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ مالک نے اس کا ذکر لوگوں کی زبانوں پر جاری کر دیا۔ یار داتا صاحب کو ہمارے رشتہ دار لگتے ہیں، 1000 سال گزر گیا بابے کو گئے ہوئے۔ ادھر جتنا مجمع بیٹھا ہے نا، میرا خیال ہے کسی سے پوچھے نا اس کے پردادے کا نام کیا ہے، مجھ سمیت شاید کوئی بتا سکے گا۔ دادے تک سب کو پتا ہوتا ہے، یہ ابا جی کا نام ہے، یہ دادے کا، پردادے کا نام کم کوئی پتا ہوتا ہے۔ چلو کسی کو پتا ہو بھی تو پردادے کے ابو کا نام کیا کسی کو بھی نہیں پتا ہونا، یعنی صرف 1-2 نسلوں تک پتا ہے، بس 1 دہائی تک، بس زیادہ بھی ہو گیا تو 100 سال تک آپ لگا لیں نسل کا پتا ہوگا، اس سے آگے نہیں۔ لیکن داتا صاحب کون ہے؟ ہمارے کو رشتہ دار کوئی نان کے داد کے کوئی تعلق والے نہیں، لیکن 1000 سال گزر گئے بابے کو۔ آج بھی جو بھی کوئی جاتا ہے مجبور ہو جاتا ہے کہنے پر، وہ کہتا ہے یار یہ دربار دیکھ کر، یہ انداز دیکھ کر، یہ روحانی کیفیات دیکھ کر دل سے آواز آتی ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اللہ پھر اپنے ولیوں کے چرچے کروا دیتا ہے، وہ لوگوں کی زبانوں پر جاری کر دیتا ہے۔ حضور کی شان تو براء البراء، حضور کے غلاموں کا مقام یہ ہے۔ یہاں پر تو لوگوں کو نبی کی شان سمجھ ہی نہیں آئی۔ وہ ایک بندہ، نام اس کا میں نہیں لیتا، اس سے پوچھا گیا ہاں بھئی حضور نے مردے زندہ کیے تھے؟ کہنے لگا قرآن میں تو ہے نہیں، حدیثیں ضعیف ہیں۔ اگر اس کو کوئی بندہ اٹھ کے یہ کہہ دیتا، کوئی یہ صحیح بات کر جاتا کہ قرآن میں موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ حضرت عیسیٰ کا یہ مقام ہے کہ وہ مادر ذات اندھے کو بھی شفا دے دیتے ہیں، وہ کوڑی کے مریض کو بھی شفا دیتے ہیں، اور وہ ٹھوکر مارتے ہیں، مردہ اٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو حضرت پھر اپنے نبی کو چھوڑے، ہمارے نبی کا کلمہ پڑھے، تو اس کے پاس جواب نہیں ہونا تھا۔ تو یہ ترجمان نہیں ہے دین کے، ان کا کام ہی نہیں ہے دین کی بات کریں۔ ہاں حضور غوث اعظم دین کے ترجمان ہیں۔ ہوا کیا، سر راہ گزر رہے تھے، 2 بندے آپس میں بات کر رہے تھے، کہنے لگے یار اللہ کے نبی نے مردہ زندہ کیے تھے یا نہیں کیے تھے؟ آپ وہیں پر ٹھہر گئے، اس کا ہاتھ تھاما، فرمایا حضور کی باتیں نہ کر، یہ باتیں بہت براء البراء، یہ شان تو رب نے حضور کے غلاموں کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ فرمایا تو میرے ساتھ چل، جو مردہ تو کہے گا میں زندہ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ کہنے لگا حضرت اتنی بڑی بات، پکی بات ہے؟ فرمایا چلو۔ کہا جی چلتے ہیں۔ ایک پرانی قبر کے اوپر لے گیا، کہنے لگا حضرت مردہ زندہ کر کے دکھائیں۔ آپ نے ٹھوکر ماری، وہ بنی اسرائیل کی ایک عورت کی قبر تھی کوئی سال پرانی، وہ اٹھ کر باتیں کرنے لگی، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہنے لگا حضرت بات کافی ہو گئی۔ فرمایا بڑی بڑی باتیں نہ کیا کر، حضور کا مقام وراء الوراء ہے، حضور کی شانیں، حضور کی رفتیں، ان کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ جو حضور کے قدموں سے لگ جاتے ہیں، یہ مقام تو مالک نے ان کو بھی عطا فرما دیا۔ تو مالک کے کائنات نے اپنے ولیوں کو بڑا مقام عطا فرمایا جو اور کسی کو عطا نہیں کیا۔ وہ ایک شخص تھا نا، تو وہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا جو کہتے ہیں جو ولی کچھ نہیں کر سکتے، ولی تو ہمارے جیسے ہیں، ان کے پاس کون سی طاقت ہے، ان کے پاس کون سی شان ہے۔ وہ ایک بیچارہ نکلا ہوا ہے، کہتا بابے شاہی کوئی نہیں، لیکن ہمیشہ کوٹھی کے اندر ہی بیٹھا رہتا ہے، اپنی باہر نکلنے کی ضرورت بھی نہیں بیچارے کی۔ علمی ایسے تو اس کی یہ ہے کہ عربی اس کو پڑھنی کوئی نہیں آتی۔ اب ان لوگوں نے ایک بندے کو مسلمان کیا، نیا نیا کلمہ پڑھا اس نے، کہتا یار چلو ٹھیک ہے بھائی، میں بھی قرآن پڑھوں گا، میں بھی قرآن کو سمجھوں گا۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے۔ اب یہ اس کو ہر طرف گھماتے پھرتے ہیں، دکھاتے پھرتے ہیں، انٹروڈکشن کروا رہے ہیں، جناب نے اسی کلمہ پڑھایا ہے۔ اب اس نے قرآن پڑھا نا، تو قرآن کی آیت پہ اس کا ذہن اٹک گیا۔
وہ ان کے پاس لے کر آ گیا، کہنے لگا یار اللہ قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے کہ تخت بلقیس آصف بن برکھیا آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کر آ گئے۔ حالانکہ وہ جو تخت ہے نا، علماء موجود ہیں، وہ تخت ٹنوں کے حساب سے وزنی، میلوں دور، 7 تالوں میں 7 دروازوں میں بند۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں مجھے جلدی چاہیے۔ قال عفریت من الجن، ایک طاقتور جن کہنے لگا حضور میں لے کر آتا ہوں، بڑا خبیث جن اور بڑا پاورفل، سب سے بڑا جن، کہتا میں لے کے آتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر میں لائے گا؟ کہا آپ کی جو مجلس لگی ہے جب تک ختم ہوگی آ جائے گا۔ حالانکہ مجلس بھی 2-3 گھنٹوں کی تھی، اور اتنی جلدی بھی لے کر آنا بڑا کمال تھا، بڑی دور تھا، کوئی کنوینس تو تھی کوئی نہیں کہ جناب لوڈر رکشا کرا لو، کچھ بھی نہیں تھا، لے کر آنا ہے۔ کہتا میں لے کے آؤں گا۔ فرمایا نہیں، اس سے پہلے چاہیے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اب وہ بندہ بولا نہ وہ فرشتہ ہے، نہ وہ جن ہے، نہ وہ نبی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی ہے، نیک آدمی ہے، اور ایک اللہ کا ولی ہے۔ اس کی طاقت دیکھیے، بڑے سے بڑا جن، اس کی طاقت، وہ کہتا ہے مجلس ختم ہونے سے پہلے لاؤں گا۔ وہ کہنے لگے جی حضرت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت آپ کے قدموں میں پہلے پڑا ہوگا۔ فرمایا کر کے دکھا۔ جب اس نے کیا، قرآن کہتا ہے ابھی اس نے آنکھ جھپکی تھی، تخت بلقیس قدموں میں پڑا ہوا تھا۔ اب اس بندے نے جب یہ بات پڑھی نا، کہنے لگا یار یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ بات مجھے سمجھاؤ۔ اب ان بیچاروں نے نبی کی طاقت نہیں تھی مانی، تو ولی کی طاقت کیسے مانتے؟ کبھی دائیں کبھی بائیں، آئیں آپ کو لاہور دکھاتے ہیں، آپ کو کراچی دکھاتے ہیں، آپ کو سیر سپاٹے پہ لے کے، نہیں یار کسی طریقے نے اندر ذہن منتشر ہو جائے، لیکن نہیں ہو رہا۔ گھومتے گھماتے اس بندے کی قسمت اچھی تھی، گزر ہو گیا داتا صاحب کے سامنے سے، گزر ہو گیا۔ اس نے دیکھا، کہتا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہاں تو شرک ہوتا ہے۔ کہتا یار میں خود مشرک رہا ہوں، شرک کی تو بڑی بدبو ہوتی ہے، یہاں سے تو مجھے روحانی خوشبوئیں آ رہی ہیں، میں نے لے کے جاؤ۔ اب مرتے کیا نہ کرتے، پیچھے پیچھے اس کے بیچارے مشکل کے اندر پڑھ کے ساتھ جانا پڑا۔ جب سیڑھیاں چڑھے نہ داتا صاحب کی، اللہ اکبر کبیرہ، اب ہوا کیا؟ وہ انگریز جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے وہ آگے آگے، اور یہ جو بیچارے جنہوں نے مسلمان کیا تھا یہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ آگے سے ایک بابا جی ملے، سفید داڑھی، سونا چہرہ، چٹا امامہ، سینے سے لگایا، اور بڑی محبت کے ساتھ، گرم جوشی کے ساتھ ملے۔ کہنے لگا یار سینے ٹھنڈ پہ گئی۔ کہنے لگا حضرت بات یہ ہے کہ میں تو آیا ہوں حاضری کے لیے۔ فرمایا پتر باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں، تو پہلے ایک بات بتا، تو ٹھنڈا پینا ہے یا گرم؟ اب انگریز آیا تھا ٹھنڈے علاقے سے، کہتا بابا جی چائے پیا دیو۔ اب بابا جی نے ہاتھ بڑھایا، یوں چائے دی نا اس کو، اس نے چائے نہیں پی، چائے دیکھتا ہی بے ہوش ہو گیا۔ لوگ کہتے اس کو ہوا کیا ہو، اس کو اٹھاؤ، اس کے اوپر پانی چھڑکا، اس کو اٹھایا، وہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا یار جاؤ، تم کیا تو یہاں پہ شرک ہوتا ہے، بابے نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ کہا وہ کیسے؟ سمجھ نہیں آئی بات کیا ہے؟ کہا تم سے پوچھا تھا آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کیسے آ سکتا ہے، تمہیں جواب نہیں آیا، یہاں پر منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کہا وہ کیا دیکھا ہے؟ کہا یہ جو پیالی ہے نا چائے کی، یہ یہاں نہیں میرے گھر لندن کی ہے، بابے نے ہاتھ بڑھا کر پکڑایا اور مجھے بتایا تخت بلقیس بھی ایسے آیا تھا جیسے چائے کی پیالی آئی ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا۔ پھر وہ ساری زندگی، وہ انگریز جو تھا نا بابا جی کی قبر پر جھاڑو دیتا رہا، اور آج بھی جو پرانے بزرگ ہیں ان کو پتہ ہے پیچھے جہاں کھجوروں کے درخت ہے نا، اس انگریز کی قبر آج بھی داتا صاحب کے وہاں پر موجود ہے، کہ اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ کریم میرے بے ترتیب سے ٹوٹے پھوٹے جملوں کو اپنی بارگاہ عالی کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جن احباب نے اس محفل کا انعقاد کیا، جو آئے اور جس طرح سے شمولیت اختیار کی، مالک لم یزل سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا